الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز، سب سے عظیم چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ توحید ہے. سب سے بڑی جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ توحید ہے. اور توحید کا معنی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کو اس کی عبادت میں اکیلا کر دینا، یعنی ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا، عبادت اکیلے اللہ ہی کے لیے کرنا، یہ توحید ہے. اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں اور سب سے بڑی چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ شرک ہے. اور شرک کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ پکارنا، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ میں کسی اور کی بھی عبادت کرنا، یہ شرک ہے. تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا توحید، اور عبادت میں کسی کو اس کے ساتھ شریک کر لینا یہ شرک ہے. اور سب سے بڑی چیز جس کا اللہ نے حکم دیا وہ توحید ہے، اور سب سے بڑی چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا وہ شرک ہے. اور اس کی دلیل قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو. شیخ الاسلام کی یہ بات مختصر لفظوں میں اتنی عظیم الشان بات ہے کہ جو سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے. اور یہ اس کی تفصیل اور اس کے دلائل ایک تفصیل چاہتے ہیں. قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کا حکم دیا ہے جن کی ابتدا اللہ نے توحید سے فرمائی ہے. گویا اللہ نے سب سے پہلے اسی توحید کا حکم دیا. آپ یہ آیت جس کا ایک حصہ شیخ نے ذکر کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اس کو آپ آگے تک پڑھتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 حقوق کا ذکر کیا ہے. اسی لیے اس آیت کو آیت الحقوق العشرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ آیت جس میں 10 حقوق کا ذکر ہے. ان 10 حقوق میں سے اللہ تعالیٰ نے جو حق سب سے پہلے ذکر کیا ہے وہ اللہ کا حق ہے، توحید کا حق ہے. یہ اللہ نے سب سے پہلے ذکر کیا، سر فہرست ذکر کیا، سب سے اوپر ذکر کیا، سب سے مقدم توحید کو رکھا، سب سے آگے توحید کو رکھا. تو یہ سب سے پہلا حکم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے حقوق کا اس میں ذکر فرمایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں توحید یہ سب سے پہلے نمبر پر ہے. اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں میں سب سے بڑا کام اور سب سے اہم کام وہ اللہ کی توحید ہے. اسی لیے انبیاء کرام اپنی دعوت اسی توحید سے شروع کیا کرتے تھے. اور پھر توحید کی جو آپ نے شرح فرمائی کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرنے کا نام توحید ہے. آپ جانتے ہیں کہ اہل علم توحید کی 3 تقسیم کرتے ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. لیکن شیخ نے صرف توحید الوہیت کا ذکر کیا. توحید الوہیت کیونکہ انبیاء اور ان کی اقوام میں اسی پر اختلاف ہوتا تھا اور باقی پہ اختلاف نہیں ہوتا تھا. تو اصل توحید جو فیصلہ کن ہے، جس کی بنیاد پر بقیہ توحید قبول ہے، وہ توحید الوہیت ہی ہے. انشاءاللہ اس کی ہم تفصیل اگلے درس میں مزید دلائل کے ساتھ واضح کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.